بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج زی این کے ساتھ اس لڑکی کی، اس بچی کی گفتگو سنیں، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں تاکہ حکام بالا، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، یہ سب اس کا نوٹس لیں تاکہ ازالہ ہو اس کلیکٹیو میٹر کا۔ یہ لڑکی کافی عرصے سے اصرار کر رہی تھی کہ سر آپ میرا انٹرویو لیں، میں جیل حکام کے جو ظلم و ستم کی کہانیاں ہیں وہ بیان کرنا چاہتی ہوں، جو خواتین قیدیوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، جس طریقے سے زیادتی ہوتی ہے ان کے ساتھ، اس کو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بچی کون ہے یہ بتانا مقصود نہیں ہے، یہ بچی جیل میں کیوں رہی یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ ستار العیوب ہے، دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کہتا ہے، لیکن جو خواتین قیدی اس طرح سے جیل میں ہوتی ہیں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جن پر یہ الزام لگا رہی ہیں اور جو اس طریقے سے سنگین جو الزامات ہیں اور جو انکشافات ہیں، اگر ان کا جواب وہ جیل سپرنٹینڈنٹ صاحبہ دینا چاہیں گی تو میں ان کا بھی موقف لینے کے لیے تیار ہوں، میں بالکل لوں گا۔ لیکن یہ بچی بھی جس طرح سے انہوں نے کہا ہے، یقین کیجئے یہ انتہائی افسوسناک، یہ ایک دل کو چھو لینے والی کہانی، ایک بہت ہی آپ دیدہ ہو جائیں گے، آپ سن نہیں پائیں گے جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ وہاں کس طریقے سے تشدد ہوتا ہے خواتین پہ، اور کس طریقے سے اس بچی نے کہا کہ جس طریقے سے بیان کیا کہ میں تو سن نہیں پا رہا تھا، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ مجھ پہ تشدد ہوا۔ اور جناب اس طریقے سے اس کو آگے تک پھیلائیں، اس کو آگے تک پہنچائیں تاکہ ہم نے جو ایفرٹ کی ہے اس کا ایک فروٹفل رزلٹ نکلے، اس کا وہ حکام بالا تک، پرائم منسٹر آف پاکستان اور اسی طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان، پنجاب کے حکام، وزیر اعلیٰ پنجاب، گورنر پنجاب، اسی طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، سب اس کا نوٹس لیں، آپ سنیں انہی کی زبانی۔ میں کوسچن ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کوسچن وہ خود ہی ریپیٹ کر رہی ہیں، آپ ان کو سنیں، اس کا اثر بھی لیں اور اس کو آگے تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ظفر نقوی صاحب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، جن کے چینل کے توسط سے میں اپنی آواز لوگوں تک پہنچا رہی ہوں، اور آج اپنا وہ وعدہ پورا کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں جو میں وومن سینٹرل جیل ملتان میں رہتے ہوئے اپنی قیدی ماؤں بہنوں کے ساتھ کر کے آئی تھی، کہ میں ان کی آواز دنیا تک پہنچاؤں گی اور ان کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو آگے بتاؤں گی کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، عوام کے سامنے لے کر آؤں گی، حکام کے سامنے لے کر آؤں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور بہت مہربانی ظفر نقوی صاحب کی کہ آج میں یہ وعدہ پورا کرنے کے قابل ہوئی ہوں۔ جناب یہ معاملہ نہایت سنگین ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات تو ایسے ہوتے ہیں جو سرعام ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو جیل کی چار دیواری کے پیچھے دب کر رہ گیا ہے اور کوئی اس پر آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا ہے، میں آزاد ہو کر وہاں سے آئی ہوں اور آج میں وہ سب کچھ بیان کرنے جا رہی ہوں جو وہاں پہ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور جو کچھ میرے ساتھ وہاں پہ ہوا، کس قدر شدید تشدد سے میں گزری، کس قدر اذیت اور زیادتی کا نشانہ مجھے بنایا گیا، اور جو کچھ وہاں پہ مزید عام اور عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آج میں وہ سب کچھ جناب آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتی ہوں۔ جناب 8واں سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ کیا آپ پر بھی جسمانی تشدد ہوا، کتنی مرتبہ ہوا اور کیوں مارا گیا، وجہ کیا تھی؟ تو جناب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب سن کر جتنے بھی سننے والے لوگ ہوں گے ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ جس قدر تشدد میں نے وہاں پر سہا ہے اور جتنی زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے نا، اتنا شاید ہی وہاں پر کسی کو مارا گیا ہوگا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ان کی یہ کرپشن تھی، ان کی یہ بے ایمانی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ تھا اور سب کے روزے تھے عورتوں کے، تو فیکٹری وہاں پہ ایک ہوتی ہے جہاں پہ سلائی کڑھائی کی جاتی ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے وہ، تو وہاں پہ ساری حوالاتی عورتوں کو، قیدی عورتوں کو، سب کو بلا کے بٹھا دیا گیا کہ کوئی ٹیم آ رہی ہے اور آپ کو انہوں نے کپڑے دینے ہیں تو آپ یہاں پہ بیٹھیں۔ 3 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ اس دن ہمیں تقریباً مزید 2.5-3 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ گرمی کا موسم تھا، وہاں پہ ساری عورتیں اکٹھی ہو کے بیٹھیں تو بہت زیادہ حبس بن گیا، گرمی ہو گئی کافی زیادہ، پھر سب کے روزے بھی تھے۔ اچھا وہ ٹیم آئی، آ کے انہوں نے کپڑے دیے، تصویریں وغیرہ بنائیں اور چلے گئے۔ جب ان کے جانے کے بعد ہم باہر نکلنے لگے ہیں تو وہاں پہ جو چیف صاحبہ تھیں وہ گیٹ پہ کھڑی ہو گئیں فیکٹری کے، اور انہوں نے کہا کپڑے واپس کرتے جاؤ اور تم لوگ جاؤ۔ سب کو بہت زیادہ غصہ آیا، دکھ لگا، لیکن کسی میں بولنے کی جرات نہیں تھی کہ ہمیں اتنی دیر بٹھانے کے بعد ہمیں روزے میں اتنا زیادہ خوار کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اب یہ کیا وجہ ہے؟ اس ٹائم مجھے بہت زیادہ غصہ آیا سر، میں نے ان کپڑوں کے اوپر تھوک دیا، میں نے کہا یہ لو،
تم لوگ رکھ لو، تم لوگ زکوٰۃ کھا لو، تم لوگوں کو زیادہ شوق ہے، ہم سے زیادہ تم لوگ مستحق ہو، رکھ لو۔ اور سر اس بات کا مجھے کتنا بڑا حساب بھگتنا پڑا، کتنا برا نتیجہ بھگتنا پڑا، اس کی میں خود گواہ ہوں، اور سر میرا اللہ گواہ، وہاں پہ دیکھنے والے تمام قیدی اس چیز کے گواہ ہیں کہ میرے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو چند دن کے بعد میرے والد صاحب ملاقات پر آئے، میری ملاقات بند کر دی گئی، میرے والد صاحب کو باہر کے باہر بھیج دیا گیا، ان کو اتنا ان کی بےزتی کی گئی، اتنا ان کو ڈانٹا گیا، اتنا ذلیل کیا گیا۔ اور پھر مجھے پتہ چلا اندر کہ میری ملاقات آئی تھی لیکن نہیں کروائی گئی۔ مجھے اس بات پر بہت دکھ ہوا کہ ایسا کیوں کیا گیا، لیکن کیا کرتی، میں مجبور تھی، بے بس تھی۔ بہرحال میں نے سپرنٹینڈنٹ صاحبہ سے، ڈپٹی صاحبہ سے میں نے سوال کیا کہ میری ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی ہے۔ سر میرا یہ سوال کرنا تھا، اور مجھے فیکٹری کے کمرے سے لے کے چکر ایک سڑک ہوتی ہے جو اس کا اینڈ جا کے سپرنٹینڈنٹ صاحبہ کے آفس تک ہوتا ہے اور ڈیوڑی تک ہوتا ہے، وہاں تک مجھے گرم زمین پہ بالوں سے پکڑ کے میٹ نے گھسیٹتی ہوئی لے کر گئی۔ آپ مجھ سے یہ الفاظ میں بیان نہیں ہو رہا ہے، میں وہ وقت یاد کرتی ہوں تو مجھے اتنا شدید دکھ ہوتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا، اور وہاں پہ موجود عورتوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، صرف اپنی کرپشن کے لیے، ایک پیسے کے لیے بلا وجہ اتنی زیادتی۔ مجھے اتنا مارا گیا، سپرنٹینڈنٹ صاحبہ کی کھڑکی کے سامنے لے جا کے ان کے دفتر کے سامنے، سر میں ایک اکیلی تھی اور مجھے مارنے والی تقریباً 25 میٹنیں ہوں گی، 20 سے 25 تو کنفرم ہے کہ ہوں گی۔ انہوں نے مجھے بیلٹوں سے مارا، بوٹوں کے ساتھ مارا، تھپڑ، لاتیں، گھونسے، میرے بال انہوں نے کھینچے، میرے اتنے بال اتر گئے تھے۔ اس کے بعد مجھے سپرنٹینڈنٹ صاحبہ کی کھڑکی کے سامنے لے گئے، کہتے معافی مانگو، میرے کپڑے پھٹ چکے تھے، ڈیوڑی کے کھڑے ہوئے، ڈیوڑی کے سامنے سپاہیوں نے دروازہ کھول دیا، گیٹ کھول دیا، گیٹ کھول کے وہ میرے برہنہ جسم کو انہوں نے دیکھا۔ مجھے اس وقت اتنی تذلیل فیل ہوئی تھی کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں مر جاؤں، یہیں پہ اپنے آپ کو ختم کر لوں، لیکن اس عورت کو رحم نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کہتی ہے تمہیں معلوم ہے ہمارے کام میں ٹانگ اڑانے کا یہی نتیجہ ہے۔ میرا بدن نیل و نیل تھا، کوئی جسم کی میری ایسی جگہ نہیں تھی کہ جس کے اوپر نیل نہ ہو، لیکن اس نے کہا مارو اسے اور مارو، اس کو پتہ چلے کہ زبان کھولنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ مجھے مزید مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہ رہ سکی۔ اگلے 4 دن میں نے چارپائی کے اوپر گزارے، اور اس کے اوپر مصیبت یہ کہ مجھے ایک دن کا ریسٹ نہیں دیا گیا مشقت سے، اور مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی پرمیشن نہیں تھی کہ میں جا کے اپنے زخموں کے لیے دوائی لے سکوں یا میں کوئی میڈیسن کھا سکوں۔ میری ملاقات بند کر دی گئی، میرے فادر کو منع کر دیا گیا کہ نہ آئیں، آپ ملاقات نہ کریں۔ وہ آئے 2 دفعہ، آ کر وہ واپس گئے، میری ملاقات نہ کروائی گئی۔ مجھے کہا گیا سپرنٹینڈنٹ صاحبہ سے معافی مانگو، میں کہا میں معافی نہیں مانگوں گی، میں معافی اپنے رب سے کیوں نہ مانگوں، میں ان سے معافی کیوں مانگوں۔ پھر اس کے بعد جب میرے والد صاحب ملاقات پر آئے تو میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے، آپ سپریم کورٹ جا کے اپلیکیشن دیں۔ میرے والد نے سپریم کورٹ اپلیکیشن دی کہ اس طریقے سے میری بیٹی کو مارا پیٹا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آگے ڈائریکشن دے دی سیشن جج ملتان کو، وہ آئے دورے کے اوپر، انہوں نے میری ساری بات سنی، انہوں نے باقاعدہ انکوائری کی، اور انکوائری کے دوران یہ کیا کرتی ہیں کہ اپنی پرانی قیدی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کو کہتی ہیں کہ ہم آپ کو معافی لگائیں گے، آپ کے سزا میں معافی دے دیں گے، آپ نے ہمارے حق میں بیان دینے ہیں، اور اگر آپ ہمارے حق میں بیان نہیں دیں گے تو آپ اس کے نتیجے سے واقف ہیں۔ اب کون عورت ہے سر جو قید میں بیٹھ کے، وہی بات ہے دریا میں بیٹھ کے مگرمچھ سے بیر لینا، تو وہاں پہ ویسے بھی جو عورتیں ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں، اتنی ہمت والی نہیں ہیں، بالکل بیچاری لوور کلاس کی، مڈل لوور کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں، ان کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، ان کو جیسے بھیڑ بکریوں کی طرح چلایا جائے، بے زبان جانوروں کی طرح وہ چلتی ہیں۔ تو ان کو کہا گیا کہ اگر کسی نے زبان کھولی تو ہم سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور سب جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے۔ وہاں پہ ایک سیل ہوتا ہے جس کو کسوری چکی کہتے ہیں، اور وہ 8-7 دروازوں کے پیچھے ہوتا ہے، گرم پانی وہاں پہ آتا ہے، وہاں پہ کسی کو اگر بند کر دیا جائے 24 گھنٹے کے لیے اس کو بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ اس کو سونے کے لیے رات کو صرف ایک دری دی جاتی ہے، سردیوں میں ایک کمبل دیا جاتا ہے یا وہ بھی نہیں دیا جاتا ہے، کھانا بھی مرضی ہو تو دے دیتے ہیں، نہ مرضی ہو تو نہیں دیتے، اور اگر نہ وہ کھائے وہ بندہ 2 دن بھوکا رہے تو ان کو فرق نہیں پڑتا۔ گرم پانی وہاں پہ ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی کوئی نہیں ہوتا، اور
ان کی مرضی ہے کہ 2 دن کے لیے بند کریں یا 2 مہینے کے لیے بند کریں یا 10 دن کے لیے بند کریں یا پرماننٹلی اس کو بند رکھیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ وہ انسان اپنے آپ کو مارنے کے اوپر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں خودکشی کر لوں، میں مر جاؤں، اس سے یہ بہتر ہے کہ ایک تو جسمانی اذیت الگ، اس کے علاوہ مینٹلی ٹارچر الگ۔ یہ تو عورتوں کو پاگل کرنے والی بات ہے۔ وہاں پہ اتنے نفسیاتی کیسز بن چکے ہیں نا عورتوں کے، اور عورتیں ایسے ڈر کے ایسے دبک کے رہتی کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اتنی زیادہ زیادتی وہاں پہ کی جاتی ہے، اتنا تشدد کیا جاتا ہے وہاں پر۔ سر ایک کوشچن آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ کیا اس سب کے خلاف کوئی قیدی آواز بلند کرتا ہے؟ تو جناب اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں، کیونکہ کوئی قیدی بھی اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ وہ آواز بلند کرے اور مار کھائے، اس کے بعد چکی میں بند ہو جائے، اس کے گھر والوں کو وہ پیچھے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور اس کے گھر والوں کو ذلیل کر کے بھیج دیا جائے، ان کی ملاقات نہ کروائی جائے، ان کو سامان نہ دیا جائے۔ ہر بندہ ڈرتا ہے وہاں پہ، ہر قیدی ڈرتا ہے، کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا۔ وہاں پہ دورے بھی آتے ہیں ججز کے، بڑے بڑے ججز کے دورے آتے ہیں، لیکن سختی سے ہر دورے سے پہلے منع کر دیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی سوال کیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اس کو اتنا ماریں گے کہ اس کو لگ پتہ جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی سوال نہیں کرتا ہے، کوئی عورت اتنی ہمت نہیں رکھتی ہے۔ سر یقین کریں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ عورتیں وہاں پہ موجود ہیں اور ان کے بچوں کے سامنے ان کی ماں کو مارا جاتا ہے، اور وہ بلک بلک کے بچے رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہماری ماں کو ان سے چھڑاؤ۔ کیا اثر پڑتا ہوگا سر ان بچوں کے ذہن کے اوپر، کیا امپریشن جاتا ہوگا اس چیز کا، اور کیا وہاں کے باقی قیدیوں کے اوپر نفسیاتی اثر پڑتا ہوگا اس بارے میں کہ میں، آپ یقین کریں کہ میں خود نفسیاتی طور پر میں اس قدر وہاں پہ ٹارچر ہو گئی تھی کہ کئی مرتبہ میرا دل کیا کہ میں خودکشی کر لوں۔ میں وہ وقت یاد کرتی ہوں نا تو مجھے اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے جس وقت عورتوں کی وہاں پہ تلاشی کی جاتی ہے نا، ایک روٹین سرچنگ ہوتی ہے، تو عورتوں کی یقین کریں کہ میں کس طریقے سے بتاؤں، انٹرنل تلاشی کی جاتی ہے وہاں پہ، اتنی بیہودہ تلاشی کی جاتی ہے کپڑے اتار کے باقاعدہ، کہ میں الفاظ میں سر جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے نا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ بس اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو کامیاب کرے کہ جو کچھ اب وہاں پہ ہو رہا ہے اس کوشش سے یہ سب کچھ بند ہو جائے اور وہ راہ راست پر آ جائیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا بنے۔ ایک سوال سر آپ نے مجھ سے یہاں پہ کیا ہے، 11واں سوال ہے کہ آپ تو بری ہو گئی ہیں تو پھر آپ یہ سب کچھ کیوں بتا رہی ہیں؟ تو سر اس کا یہ جواب ہے کہ واقعی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزادی دی ہے۔ 8 سال میں کاٹ کے وہاں سے نکلی ہوں، لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے کسی کو وسیلہ بناتا ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی مقصد کے لیے وہاں پہ بھیجا ہو کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے میں وہ دنیا کے سامنے لے کر آؤں، میں حکام کے سامنے لے کر آؤں، وہ سب کچھ سب کو پتہ چلے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، جو آج تک انہوں نے اتنی کرپشن وہاں پہ کی ہے، جو آج تک انہوں نے اتنا ظلم۔ میں بے شک بری ہو گئی ہوں، میں وہاں سے نکل آئی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آزادی دی ہے، لیکن میں وہاں پہ موجود عورتوں کے ساتھ وعدہ کر کے آئی تھی کہ میں انشاءاللہ جو مجھ سے ہو سکا میں وہ سب کچھ کروں گی اور میں آپ کی آواز آگے پہنچاؤں گی، باقی آگے اللہ کی رضا ہے۔ تو میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس بات کے اوپر گورنر پنجاب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، پرائم منسٹر آف پنجاب مسٹر عمران خان صاحب سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے میں یہ ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ سر خدا کا واسطہ ہے کوئی رحم کرے ان عورتوں کے اوپر جو بے بسی کی اس چکی میں پس رہی ہیں، وہاں پہ جیل کاٹ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ وہ وہاں پہ اتنی بے بس اور مجبور ہے نا سر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اگر کوئی مجھے وہاں پہ ساتھ لے جا کے وزٹ کروائے نا تو میں ان کے سارے کرتوت پکڑوا دوں جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے وہاں پہ مسائل بنائے ہوئے ہیں عورتوں کے لیے، کیونکہ کوئی عورت آواز نہیں اٹھائے گی ڈر کے مارے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آزادی دی ہے تو میں آج یہ سب کچھ بیان کرنے کے قابل ہوئی ہوں۔ سر وہ ایک عورتوں کی جیل ہے، واحد عورتوں کی جیل ہے اس وقت پورے پنجاب میں، اور جتنی کرپشن اور جتنا ظلم و ستم وہاں پر ہو رہا ہے وہ اتنا کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو میں آپ سے یہ التجا کرتی ہوں، میری آپ سے یہ التجا ہے کہ ان عورتوں کے اوپر رحم کیا جائے، ان کی سنی جائے، ان کا جو حق ان تک جاتا ہے وہ ان تک پہنچایا جائے۔ اور میری ایک خاص گزارش ہے ان مطلب بھیجنے والوں سے، زکوٰۃ بھیجنے والوں سے، ان فنڈز بھیجنے والوں سے، میں ان کو جانتی تو نہیں ہوں لیکن جو اس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتہ تو چل رہا ہوگا، یا جو ان میں سے کوئی بھیجتا ہے اگر اس کی نظروں کے سامنے سے یہ ویڈیو گزرے تو برائے مہربانی آپ کو خدا کا واسطہ دے کے میں کہتی ہوں کہ آپ وہ حق ان تک دیتے تو ہیں، مگر یہ تو پیچھے سے پتہ کریں کہ وہ ان کو ملا بھی ہے یا نہیں، ان تک پہنچا بھی ہے یا نہیں، یا ان کی وجہ سے کوئی مار کھا کے بیٹھا ہوا ہے، یا ان کی وجہ سے کوئی ذہنی طور پر ٹارچر ہو رہا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحبہ وہ ان تک پہنچنے بھی دے رہی ہیں یا وہ صرف ان کی اپنی جیب کے اندر جا رہا ہے؟
برائے مہربانی اور میری گزارش ہے تمام بڑی حکام سے، اعلیٰ حکام سے پنجاب کی، کہ خدا کے لیے سر ان کے اوپر رحم کریں، اس معاملے کے اوپر نظر کریں. کسی کی یہ بھی زندگیوں کا سوال ہے کہ کل کو جب وہ عورتیں باہر نکلیں گی تو ان کے اوپر کیا امپریشن ہوگا اس چیز کا کہ ہماری ملک کی پولیس کیا کر رہی ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ اتنا ظلم و ستم کیوں ہوا ہے. میں نے چھوٹی سی عمر سے یہ ساری چیزیں دیکھی تھی اور میرے دل میں اتنی نفرت پیدا ہوئی، اتنا مجھے دکھ ہوا ہے اس سب کے لیے، اور میں وہاں سے عہد کر کے نکلی تھی کہ میں یہ سب کچھ آگے پہنچاؤں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی توفیق دے. تو خدا را ان عورتوں کی، ان بے بس عورتوں کی مدد کریں، ان تک ان کے حقوق پہنچائے جائیں، ان سے اتنی لمبے وقت کی مشقتیں نہ لی جائیں، ان کو اس طریقے سے مار پیٹ کے ذلیل نہ کیا جائے. اگر کوئی قیدی عورت وہاں سے رہا ہو کر جاتی ہے کسی کی ملاقات کرنے کے لیے، کسی کے اوپر خدا ترسی کرنے کے لیے، تو اس کی ملاقات نہیں کروائی جاتی ہے. لیکن جو میڈم کی تلی پہ جا کے، ان کی تلی پہ جا کے رکھے، کوئی 20-30 ہزار روپیہ رکھ دے، ان کو رشوت دے دے، کوئی کسی کے پیچھے سے سفارش آ جائے تو اس کی آرام سے ملاقات کروائی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سر اتنی ناانصافی، اتنا برا سلوک. سر خدا کے لیے میری اس اپیل کے اوپر نظر ثانی کریں، اس کے اوپر غور کریں، اور اتنے معاملات آپ لوگ حل کرتے ہیں، اس ایک معاملے کی طرف اور بھی دھیان دے دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش ہوگی. ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتی ہوں ظفر نقوی صاحب کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اجر دے اور ہماری یہ کوشش اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. جزاک اللہ. خدا حافظ. سر 9واں سوال آپ نے مجھ سے یہ کیا ہے کہ ملتان کے علاوہ اور پاکستان کی یا پنجاب کی جیلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے تو یا نہیں. تو سر اس کے بارے میں میرا یہ جواب ہے کہ میں رہی ہوں اڈیالہ جیل میں اور ملتان جیل میں، مجھے ان دو جیلوں کے بارے میں نالج ہے. وومن سینٹرل جیل ملتان میں تو میرا بہت زیادہ وقت گزرا ہے، میں وہاں چھوٹی سی جوان ہوئی ہوں، اس کے بارے میں تو مجھے ایک انفارمیشن ہے. لیکن باقی جیلوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں وہاں پر نہیں رہی ہوں. تو ایک سوال آپ نے سر کیا ہے کہ مشقت کس طرح سے لی جاتی تھی. سر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ پنجاب کی جتنی بھی جیلیں ہیں اور وہاں پہ کیونکہ یہ پنجاب کی جو واحد جیل ہے جو صرف زنانہ جیل ہے، جہاں کی سپرڈنٹ، ڈپٹی، اسسٹنٹس، چیف، پورا سٹاف لیڈیز کا ہے. باقی جیلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ مردانہ جیلیں ہوتی ہیں اور خواتین کا صرف ایک وہاں پہ وارڈ ہوتا ہے جس کو زنان خانہ کہا جاتا ہے. تو اس جیل میں مشقت بہت زیادہ ہے. باقی جیلوں میں مردوں کی جو جیلیں ہیں وہاں پہ اس سے تقریباً 4 گھنٹے کی مشقت لی جاتی ہے، اور اس جیل میں جو عورتوں کی جیل ہے وہاں پہ 8 گھنٹے کی عورتوں سے مشقت لی جاتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں جو ہے کہ سر وہاں پہ لنگر کی مشقت ہے. لنگر کچن کو کہتے ہیں، وہاں پہ کھانا بنتا ہے تمام قیدیوں اور حوالاتیوں کے لیے. وہاں پہ 5 عورتوں کو لگایا جاتا ہے جو صبح 4 بجے سے لے کے اگلی شام کے 6 بجے تک کنٹینیوسلی کام کرتی ہیں. صبح کا ناشتہ بھی وہی بناتی ہیں، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، روٹی، کچن کی صفائی وغیرہ سارا کچھ نان سٹاپ. یہ تقریباً 15-16 گھنٹے بنتے ہیں. اتنی مشقت وہ لگاتار کرتی ہیں اور بیچ میں کوئی ریسٹ نہیں ہوتا، نیند پوری نہیں ہوتی ہے. اکثر عورتیں وہاں پہ بیمار ہو جاتی ہیں. اور جیلوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ لنگر کی مشقت کے لیے شفٹیں لگتی ہیں. رات کی شفٹ الگ ہوتی ہے جنہوں نے صبح کا ناشتہ بنانا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ صبح کی مشقت جو دوپہر کا کھانا بنانے والے قیدی ہوتے ہیں ان کی مشقت الگ ہوتی ہے، شام کی الگ ہوتی ہے. ایک دفعہ میں نے سپرڈنٹ صاحبہ سے سوال کیا تھا کہ آپ مہربانی کریں ہمیں بھی شفٹیں لگا کے دیں، تو انہوں نے یہ جواب آگے سے دیا تھا کہ اور جیلوں میں گنتی زیادہ ہوتی ہے، یہاں پہ گنتی کم ہوتی ہے. تو سر کیا گنتی کم ہونے کی ذمہ دار وہی 5 عورتیں ہیں، یا انہوں نے کوئی زیادہ بڑا گناہ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو لنگر کے اوپر لگایا جاتا ہے اور اتنی مشقت ان سے لی جاتی ہے؟ یہاں پہ شفٹیں کیوں نہیں لگ سکتی؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیکٹری ہے وہاں پہ قیدیوں کو جن کو سلائی اور کڑھائی کا کام دیا گیا ہے، وہاں پہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کپڑا بن رہا ہے، دھاگا کپڑا گورنمنٹ کا یوز ہوتا ہے، لیکن کپڑے میڈم صاحبہ کے اپنے بنتے ہیں. باقاعدہ ان کی اپنی مشقتاً ہوتی ہے، ان کے رشتہ داروں کے کپڑے بنتے ہیں. ان کی ایک مشقتاً ہے انہوں نے رکھی ہوئی ہے جو ان کے بچوں کے، ان کے رشتہ داروں کے کپڑے ان کو سلائی کر کے دیتی ہے. وہ مشقتاً اس کا کام یہی ہے، یعنی کہ ڈیلی کے کپڑے آتے ہیں اور ڈیلی کے وہ سلائی کر کے دیتی ہے. اور اکثر ان کے سوٹس آتے ہیں، ان کی فیملیز کے سوٹس آتے ہیں کڑھائی کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ایک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ وہاں پہ ایک عورت ہے، 18 سال اس کو ہو گئے ہیں جیل میں، ابھی تک وہ رہا نہیں ہوئی ہے. مرڈر کیس میں وہ عورت ہے، حفیظ زوجہ طاہر اس کا نام ہے. تو اس کو میڈم نے رکھا ہوا ہے اپنی پرسنل مشقتاً کے طور پر. وہ میڈم کے کپڑے دھوتی ہے. میڈم صرف میڈم کے نہیں،
ان کی فیملی کے، ان کے بچوں کے، ان کے ہسبینڈ کے، میل جو وہاں ان کے ہیں، ان کے کپڑے آتے ہیں باقاعدہ دھلنے کے لیے اور استری کرنے کے لیے. اور سر حالانکہ قیدی یعنی کہ جو وردی ہوتی ہے، پولیس کی جو وردی ہے وہ جیل کے اندر کسی قیدی کے حوالے کرنا جرم ہے، اور مردانہ کپڑا بھی زنانہ جیل میں نہیں آ سکتا. لیکن سپرنٹینڈنٹ صاحبہ کے کپڑے آتے ہیں، ان کی وردیاں آتی ہیں، جو ڈیلی وہ عورت اتنی پنڈ وہ بنا کے اور گٹھڑی سی بنا کے وہ ان کو دھوتی ہے، پھر ان کو وہ استری کرتی ہے کوئلوں والی استری کے اوپر. اس کے بعد وہ استری وہ چھپا دیتی ہے، اور وہ کپڑے شام کے ٹائم جو ہے وہ باقاعدہ پریس کر کے ان کو تہہ لگا کے وہ ان کے سپرنٹینڈنٹ صاحبہ کے گھر بھجوا دیتی ہے کسی لیڈی وارڈر کے ہاتھ، جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کے گھر میں. انہوں نے اپنے گھر میں بھی کام کرنے کے لیے لیڈی وارڈرز کو رکھا ہوا ہے، جو ان کی کوکنگ ہوتی ہے. ڈپٹی اور سپرنٹینڈنٹ صاحبہ صفائی وغیرہ کے لیے بھی انہوں نے میٹنوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے، ان کی ڈیوٹیز وہاں پہ لگا لی جاتی ہیں. حالانکہ ڈیوٹی وہ دینے آتی ہیں جیل میں، لیکن یہ وہاں پہ ان کو اپنے گھروں میں بھی لگا لیتے ہیں. ان کی مرضی ہوتی ہے جس مرضی میٹن کو بھی یہ وہاں پہ لگا لیں. اچھا، تو وہ عورت جو ہے وہ اتنے عرصے سے وہ ان کے کپڑے دھو رہی ہے، اس کے بعد وہ استری وغیرہ چھپا کے کوئلے چھپا کے رکھ دیتی ہے، اور انہوں نے رجسٹر میں اس کی مشقت لگائی ہوئی ہے کہ یہ صفائی ستھرائی کرتی ہے. اگر یہ اتنی لیگلی وہ یہ چل رہے ہیں اور اتنا یہ کلیئر کام کر رہے ہیں تو لکھیں کہ یہ ہماری ذاتی مشقتاً ہے. کسی جیل میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جس طرح اس جیل میں ہو رہا ہے. صرف یہ فائدہ کس چیز کا اٹھا رہی ہیں کہ یہ عورتوں کی جیل ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اندر موجود عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، وہ جرم کر کے آ گئی ہیں، گناہ کر کے آ گئی ہیں، وہ اپنی سزا بھگت رہی ہیں، وہ اپنے گھر والوں سے دور ہے، فیملی سے دور ہے، قید و بند کو جھیل رہی ہیں. آپ انہیں کس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ آخر آپ یہ تو بتائیں نا. میں جو کچھ بھی بیان کرنے کے لیے جا رہی ہوں، میں حلف اٹھا کر کہتی ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے. اس میں جھوٹ کی ذرا بھی آمیزش نہیں ہے، اور کسی طریقے سے بھی یہ بات غلط نہیں ہے. میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس بات پر قائم رہوں گی. جناب ظفر نقوی صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کس جیل میں رہی ہیں اور کتنا عرصہ رہی ہیں. تو میں تقریباً 8 سال جیل میں رہی ہوں. 2-2.5 سال میں رہی ہوں وہ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں. اس وقت میں حوالاتی تھی، میرا کیس فائنل نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد کیس فائنل ہونے کے بعد مجھے سزا ہو گئی اور مجھے وومن سینٹرل جیل ملتان شفٹ کر دیا گیا. وہاں پہ تقریباً میں 5.5-6 سال رہی ہوں. مکمل میں نے جیل میں 8 سال کا عرصہ گزارا ہے. دوسرا سوال مجھ سے کیا ہے، اس دوران آپ نے جیل میں کیا کیا غیر قانونی سرگرمیاں دیکھی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے جیل میں بہت سی غیر قانونی سرگرمیاں دیکھی ہیں. اتنا فنڈ آتا تھا زکوٰۃ کے طور پہ، NGOز، بڑے بڑے اشخاص، بڑی بڑی کمپنیز قیدیوں کے لیے بھیجا کرتے تھے. خود سپرنٹینڈنٹ امبر نقوی صاحبہ قیدیوں کے نام پہ فنڈ منگواتی تھی، لوگوں کو فون کر کے، ان سے کانٹیکٹ کر کے کہ یہ ہمارے قیدی مجبور ہیں، ان کی ملاقاتیں نہیں آتی ہیں، یہ بے بس ہیں اور ان کی کوئی امداد کی جائے. تو لوگ اللہ ترسی کر کے بھیج دیتے تھے فنڈز وغیرہ اور امداد کرتے تھے. لیکن اس امداد کے آنے کا نتیجہ کیا بنتا تھا؟ اس امداد کے آنے کا نتیجہ یہ بنتا تھا کہ پہلے تو لائن میں قیدیوں کو کھڑا کر لیا جاتا تھا. جس ٹائم پہ فنڈ آتا تھا ان کی تصویریں بنائی جاتی تھی، ان کی پکچرز بنائی جاتی تھی، اور جب وہ لوگ فنڈ دے کے چلے جاتے تھے اس کے بعد ان سے کہتے تھے لاؤ ادھر دو سارا کچھ. ان سے سب کچھ چھین لیا جاتا تھا. رمضان کے مہینے میں فی عورت 4 سوٹ آتے تھے، تو تقریباً کبھی 100 کی بھی گنتی ہوتی تھی، کبھی 150 کی، کبھی 200، کبھی 300 تک کی گنتی بھی ہوتی تھی. تو آپ خود حساب لگا لیں کہ تقریباً فی عورت اگر 4 سوٹ ہو تو کتنے سوٹ بن جاتے ہیں. یہ سارے کپڑے، یہ ساری چیزیں، بچوں کے کھلونے آتے تھے، اس کے علاوہ ڈبل پلائی کے کمبل آتے تھے، وکی رضائیاں آتی تھیں، اور لیکن قیدیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. ان کو اوپر لینے تک کے لیے گندے مارے کمبل ملتے تھے، جو اب میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں کہ وہ کس طرح کے کمبل ہوتے تھے. ان میں سے اسمیل آ رہی ہوتی تھی اور ان کو کوئی اچھی چیز نہیں دی جاتی تھی. قیدیوں کی بیڈ شیٹس آتی تھیں، قیدیوں کی وکی رضائیاں آتی تھیں، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا. یہ ساری چیزیں آنے کے بعد کافی ٹائم تک چیف کے سٹور میں پڑی رہتی تھی. چیف وہاں کی لیڈی ہے، کبھی چینج ہوتی رہتی ہے، چیف کوئی پرماننٹ چیف نہیں ہے، ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں. تو چیف کے سٹور میں چیزیں رکھی جاتی تھی، اس کے بعد وہ کہاں جاتی تھی کوئی معلوم نہیں ہے. سننے میں یہی آیا ہے کہ یا تو وہ سیل کر دی جاتی تھی یا وہ میڈم صاحبہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیتی تھی. تیسرا سوال مجھ سے کیا گیا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ قیدیوں کے لیے زیادہ کپڑے اور گفٹ آئے ہیں اور خواتین قیدیوں کو کم مل رہے ہیں؟
تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جنہوں نے فنڈ دینا ہوتا تھا، جنہوں نے زکوٰۃ وغیرہ دینی ہوتی تھی، وہ بائی فیس آ کے دے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے قیدیوں کو پکڑاتے تھے، تصویریں بنتی تھی، ویڈیوز بنتی تھی، پکچرز بنتی تھی۔ جب یہ سارا کچھ بن جاتا تھا، ان کے جانے کے بعد سب کچھ قیدیوں سے لے لیا جاتا تھا۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی لوگ سامنے نہیں آتے تھے، وہ ڈیوڑی میں ہی میڈم کے حوالے کر کے دے کے چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ ڈیوڑی سے باہر کے باہر ہی غائب ہو جاتا تھا۔ اکثر کسی لیڈی وارڈر کے ذریعے پتہ چلتا تھا، یا پیشی پہ جانے والی عورتوں کے ذریعے پتہ چلتا تھا کہ باہر وکی رضائیاں آئی ہوئی تھی، اتنا کچھ آیا ہوا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ فنڈ دینے والوں نے میڈم کو یا وہاں کے لیڈی وارڈرز کو تو نہیں فنڈ دینا، ظاہر سی بات ہے قیدی عورتوں کو یا حوالاتیوں کے لیے ہی دینا ہے۔ تو جب ہمیں ملا ہی نہیں تو پھر وہ سب کچھ کہاں گیا؟ اور جو ہمارے ہاتھ میں آ کے بھی ہمارے پاس نہیں رہتا تھا، اس کے بارے میں تو ہمیں بالکل کلیئر معلوم ہو جاتا تھا۔ چوتھا سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ جو باہر سے کھانا آتا تھا وہ بھی کم ملتا تھا۔ تو ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہوتا تھا۔ اکثر کھانا پیک آتا تھا۔ اگر پیک کھانا آتا تھا تو کھانے والے پہلے میڈم سے کانٹیکٹ کر کے آتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا اگر 100 عورت کی گنتی ہے تو 250 تقریباً پیکنگ میں کھانے لے کر آئیں، کیونکہ انہوں نے اپنی لیڈی وارڈرز کو بھی پورا کرنا ہوتا تھا، انہوں نے اپنے لیے بھی رکھنا ہوتا تھا، اپنی فیملیز کے لیے بھی رکھنا ہوتا تھا، سپاہیوں کے لیے بھی رکھنا ہوتا تھا۔ اور جب کھلا کھانا آتا تھا تو اس کی تو خیر کیا ہی میں بات کروں، کہ اس وقت تو ایسا لگتا تھا کہ ہم سے زیادہ مجبور، قیدیوں سے زیادہ مجبور خود میڈمیں، خود سپریڈنٹ صاحبہ، خود ڈپٹی صاحبہ، خود وہاں کی اسسٹنٹس ہیں، کیونکہ وہ ایک پہلے بڑا پتیلا ایک آتا تھا جس میں بڑی میڈم کی فیملی کے لیے کھانا ڈلتا تھا اور بھر کے ڈالا جاتا تھا، پھر اس کے بعد ڈپٹی صاحبہ کا پتیلا آتا تھا، ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے بھر کے جاتا تھا کھانا، پھر اسی طرح چاروں اسسٹنٹس کی، پھر وہاں پہ ڈیوٹی پہ موجود لیڈی وارڈرز کی، ڈیوڑی کے سپاہیوں کے لیے۔ اور یقین کریں کہ اس کے بعد اتنی سی کوانٹٹی کا کھانا جس سے مکمل طور پہ ان قیدیوں کا پیٹ بھی نہیں بھر پاتا تھا، وہ ان کو دیا جاتا تھا۔ اگر چاول ہوتے تھے تو اس میں سے بوٹیاں نہیں ہوتی تھیں، اگر 2 روٹیاں آتی تھی تو اکثر کبھی ایک ملتی تھی کسی کو، کبھی ایک بھی نہیں ملتی تھی۔ بیچارے قیدی رو دھو کے چپ کر کے وہ سارا کچھ لے لیتے تھے۔ 5واں سوال آپ نے جناب مجھ سے کیا ہے کہ یہ فقط رمضان کے مہینے میں ہوتا تھا یا رمضان کے علاوہ بھی ایسا ہوتا تھا؟ تو سر، رمضان کے دنوں میں زیادہ تر ایسا ہوتا تھا، اور عام دنوں میں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا، کیونکہ رمضان کے دنوں میں سب سے زیادہ لوگ زکوٰۃ وغیرہ بھیجتے ہیں۔ مختلف کمپنیز ہو گئیں، مختلف بڑے بڑے اہمیت کے حامل بڑے بڑے مطلب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں، اور عام دنوں میں ایسا کم ہوتا تھا۔ کوئی این جی اوز وغیرہ بھیجتی تھیں، کوئی دوسرے لوگ آ کے دے جاتے تھے۔ لیکن مین بات تو یہ ہے کہ جب بھی ایسا ہوتا تھا قیدیوں کو ملتا کچھ بھی نہیں تھا، چاہے وہ جس طرف سے بھی آ رہا ہوتا تھا، ان کے حوالے کوئی چیز نہیں کی جاتی تھی اور ان سے لے لی جاتی تھی۔ 6واں سوال آپ نے مجھ سے کیا ہاں جی، 6واں سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ کیا آپ کو یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ کپڑے، کھانا، گفٹس وغیرہ کس نے بھجوائے ہیں؟ تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بتا بھی دیا جاتا تھا، مطلب اگر کوئی سامنے آ کے دے رہا ہے، بائی ہینڈ دے رہا ہے، تو وہ تو پھر پتہ چل جاتا تھا، لیکن انٹروڈکشن نہیں کروایا جاتا تھا کہ یہ فلانا بندہ ہے۔ ایک دفعہ ملک ریاض صاحب آئے تھے، انہوں نے بائی ہینڈ ہر چیز دی تھی، اور اس کے علاوہ ڈو کمپنی نے ایک دفعہ گفٹس وغیرہ بھیجے تھے، اور بھی بہت ساری کمپنیز بھیجتی ہیں، بہت سارے لوگ بھیجتے ہیں، اور بعض دفعہ بتایا ہی نہیں جاتا تھا۔ جب انہوں نے دینا ہی نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ بتاتے کیا کہ کون ہے اور کس نے بھیجا ہے۔ انہوں نے تو صرف ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی تھی، انہوں نے تصویریں بنائیں، پکچرز بنائیں، سارا کچھ کر کے انہوں نے جی شو کر دیا کہ ہم نے جی سب کچھ ان کو دے دیا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ قیدیوں کے ہاتھ میں کیا آیا ہے کیا نہیں، حتیٰ کہ ان دینے والوں تک کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارا دیا ہوا جو ہماری دی ہوئی خیرات ہے، ہماری دی ہوئی جو زکوٰۃ ہے، آیا وہ ان قیدیوں کو ملی بھی ہے یا ان کے لیے مزید وہ مصیبت کا سبب بن گئی ہے کہ وہ ان تک پہنچی بھی ہے یا۔ 7واں سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ کیا خواتین کے اوپر جسمانی تشدد کیا جاتا تھا اور کون کرتا تھا؟ تو جناب اس کا جواب بالکل ہاں میں ہے۔ اس قدر برے طریقے سے عورتوں کو مارا جاتا تھا، ان کو پیٹا جاتا تھا، ڈنڈوں کے ساتھ، لاتوں کے ساتھ، بوٹوں کے ساتھ، اور ان کے اوپر اس طرح تشدد کیا جاتا تھا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ معمولی سی باتوں کے اوپر جو بہت ہی مائنر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو بھی قیدی عورت یا حوالاتی عورت جیل آتی تھی، حالانکہ وہ تھانے کے ایک پروسیس سے گزر کے آتے ہیں، اور وہاں پہ ان کا باقاعدہ پولیس والے جو تھانے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے بغیر عدالت سے ریمانڈ لیے ہوئے کسی بھی ملزم یا مجرم کو وہ نہیں مار سکتے، تو ان کا کیا رائٹ بنتا ہے کہ یہ بلا وجہ مطلب ماریں اور اس طریقے سے؟ تو جو بھی کوئی قیدی عورت آتی تھی، حوالاتی آتی تھی، اس کو یہ مارتے تھے، پیٹتے تھے کہ یہاں پہ ٹھیک طریقے سے رہنا، اور تم نے ایسا کیوں کیا ہے، تم یہ جرم کر کے کیوں آئی ہو،
کیوں ایسا قدم اٹھایا ہے تم نے. اس کے علاوہ اگر کہ اندر موجود قیدیوں میں سے جو پہلے سے موجود قیدی ہوتے تھے ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو ان کو برے طریقے سے مارا پیٹا جاتا تھا. ایک ایک قیدی عورت کو سر 5 اور 10 لیڈی وارڈرز مارنے والی ہوتی تھی. اور اس طریقے سے انہیں مارا جاتا تھا کہ جو سپریڈنٹ صاحبہ کا آفس ہے وہاں پہ ایک ونڈو ہے جو اندر کی طرف کو کھلتی ہے, اس ونڈو کے سامنے اس قیدی کو کھڑا کیا جاتا تھا اور اس کو میٹنے مار رہی ہوتی تھی, پیٹ رہی ہوتی تھی بوٹوں کے ساتھ, لاتوں کے ساتھ. نہ کوئی عمر کا لحاظ ہے. میں نے اپنی ان آنکھوں سے سر یقین کرے کہ میں نے عمر رسیدہ سفید سر والی عورتوں کو بھی مار کھاتے دیکھا ہے, چھوٹی بچیوں کو بھی مار کھاتے دیکھا ہے, درمیانی عمر کو بھی, یعنی کہ کوئی عمر کا لحاظ نہیں تھا, کسی بات کا لحاظ نہیں تھا, کوئی شرم نہیں تھی. تو سر اس وقت یقین کریں کہ یہ کہنے کا دل کرتا تھا کہ سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ہمدرد ہوتی ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ میں خود یہ بات کہتی ہوں کہ جتنی بڑی عورت کی دشمن ہے نا شاید کوئی کسی کا ہوگا, کیونکہ اتنا ظلم میں نے آج تک اپنی آنکھوں سے کہیں پہ بھی نہیں ہوتے ہوئے دیکھا ہے.